السلام علیکم عزیز طالبات، آج کا ہمارا موضوع ہے دہم کلاس کی اردو کا سبق نمبر 2 ہے نظریہ پاکستان، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا تعارف دیکھ لیجئے۔ 1912 میں پیدا ہوئے اور 2005 میں ان کی وفات ہوئی۔ جبل پور میں پیدا ہوئے اور 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا نام ذہن میں آتا ہے، سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ سر سید کا حوالہ آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس کی شروعات کی تھی۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB MA اردو MA فارسی کی ڈگری حاصل کی اور 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں DLIT کی ڈگری حاصل کی۔ PhD سے بھی آگے کی ایک ڈگری ہوتی ہے، یہ DLIT کی ڈگری ہوتی ہے۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہو گئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دی۔ صدر شعبہ اردو کیا ہوتا ہے؟ HOD، جس کو آپ کہتی ہیں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ یہ بہت سے اعزازی ایوارڈ ہیں جو انہیں نصیب ہوئے۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیت، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفرس ہوتی ہیں۔ معرب و مفرس عربی اور فارسی سے نکلے ہیں، یعنی کہ ان کی چونکہ وہ بہت پڑھے لکھے تھے اور انہوں نے بہت کچھ کیا ہوا تھا، فارسی بھی، LLB بھی اور MA اردو PhD بھی، تو فارسی اور عربی انہیں بہت اچھے طرح سے آتی تھی، اس لیے ان کی تحریروں میں زیادہ تر عربی اور فارسی کے الفاظ یا زیادہ تر ان پر مشتمل ہوتی تھی۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین۔ قارئین، قاری کی جمع، قاری پڑھنے والا، جو کتابیں پڑھنے والے ہیں ان کو قارئین کہتے ہیں۔ مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کیں۔ 100 سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، یہ ایک کتاب کا نام ہے۔ سراج البیان، یہ دوسری ہے۔ اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہے۔ یہ ان کی خاص باتیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہم نظریہ پاکستان میں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری تحمل مزاجی یا بے تعصبی، یعنی کہ جس میں کوئی تعصب شامل نہ ہو۔ بے تے آئین سوات بے چھوٹی بی، بے تعصبی کو اپنا شیوا طریقہ یا شعار۔ لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، اور کفر و الحاد کا مطلب ہے کہ دین سے پھر جانا، اللہ کو نہ ماننا اور دین سے پھر جانا، کفر و الحاد۔ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری، بے جا یعنی کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ تحمل مزاجی اور بے تعصبی سے کام لیا، جس کا کہ پھر غلط نتیجہ سامنے آیا۔ ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے، عمل دخل یعنی کہ اختیار، ہندوؤں کا بہت زیادہ اختیار ہو گیا تھا۔ کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی، یعنی کہ نہ صرف سیاست میں بلکہ دین میں بھی مسلمان اپنی مرضی نہیں کر پاتے تھے۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الثانی کھڑے ہوئے۔ یہ اہم بات ہے، سوال کا جواب اور MCQs کی صورت میں بھی آتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسلام کی سربلندی کے لیے کون اٹھا تھا اکبر کے دور میں؟ وہ تھے حضرت مجدد الثانی۔ سربلندی، اونچائی، فروغ۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں۔ آپ نے کس نے؟ یہ حضرت مجدد الثانی کی بات ہو رہی ہے۔ جہانگیر کے زمانے میں، جہانگیر مغل بادشاہ، قید و بند کی سختیاں جھیلیں، جھیلنا برداشت کرنا، اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا، فروغ دینا، ترقی دینا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگ زیب دین کا خادم بنا۔
لیکن اورنگزیب کے بعد ہی ان کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ باہمی نفاق اتفاق کا متضاد ہے، یعنی کہ نا اتفاقی، آپس میں ان کی نا اتفاقی ہو گئی ان کے بیٹوں کی، یوں مسلمان جو ہیں مغلیہ جو حکومت ہے وہ زوال یعنی کہ تنزلی کا شکار ہو گئی۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا اور انگریزوں نے بھی اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ انتشار، بے چینی، منتشر ہونا۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان، میسور ایک جگہ کا نام ہے، سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ کنہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی؟ ان باپ بیٹوں کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی کیونکہ ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہاں تک ایک پیراگراف آپ نے پڑھا اور اس میں آپ کو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے یہ بتا دیا ہے مختصراً کہ اکبر سے لے کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو تک کے دور کا انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیسے کیسے اسلام جو ہے وہ غلبہ پایا اس پہ کفر و الحاد نے، اور حضرت مجدد الافسانی نے پھر اسلام کے فروغ کے لیے کوششیں کیں، پھر ہندو اور مرہٹوں کا ذکر ہے اور ملک میں انتشار پھیلا، اور پھر حیدر علی اور ان کے بیٹے سلطان ٹیپو کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی، یعنی کہ حضرت مجدد الافسانی کے بعد کن کا ذکر ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کی؟ شاہ ولی اللہ دہلوی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ، شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے شاہ اسماعیل اور ان کے مرشد تھے، پیر تھے سید احمد بریلوی، ان کے ساتھ مل کر اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اب ظاہر ہے یہ چند لوگوں کا ایک گروہ تھا جو کہ انگریزوں سے یا مرہٹوں سے یا ہندوؤں سے اپنی آزادی لینے کی کوشش میں جنگ کر بیٹھا، لیکن چونکہ مسلمان متحد نہیں تھے اس وقت یا زیادہ ملک گیر سطح پر ان کے نظریات نہیں تھے، کوئی تحریک نہیں تھی، اس لیے چند لوگوں نے کوشش کی اور انہوں نے اس جنگ میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ اب ان کی جان کی قربانی کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ باقی مسلمانوں میں بھی جوش پیدا ہوا کہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ ولولہ مطلب جوش، امنگ۔ چنانچہ 1857 یہ بڑی اہم جنگ ہے، 1857 جنگ آزادی ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، یعنی کہ پہلے 1831 میں چند لوگ اٹھے، اس کے بعد 1857 میں بھی مسلمانوں نے جنگ کی آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ اس کو غدر بھی کہا جاتا ہے، اس جنگ کو غدر بھی کہا جاتا ہے، جنگ آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں نے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا۔ مستحکم کا مطلب مضبوط ہو چکا تھا، اقتدار کا مطلب حکومت۔ انگریزوں کی حکومت بہت مضبوط ہو چکی تھی اور مسلمان زوال کا شکار تھے، دین سے ہٹ چکے تھے، تعلیم سے دور تھے، اس لیے دوسری دفعہ بھی ہم فلاپ ہو گئے، یعنی کہ ناکام ہو گئے، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، یعنی کہ پھر سر سید احمد خان جو تھے وہ اٹھے اس زمانے میں اور انہوں نے کہا کہ مفاہمت کرو، یعنی کہ صلح کرو۔ مجبوراً انہوں نے یہ کام کیا تھا، اپنی خوشی سے نہیں کیا تھا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمانوں نے اگر اپنی غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں، آزادی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے پہلے ان کو متحد ہونا ضروری ہے، پہلے ان کا انگریزوں سے مفاہمت ضروری ہے، ان سے صلح کریں، پہلے خود کو مضبوط کریں، پھر یہ مسلمان جو ہیں وہ کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ سر سید کا یہاں سے ذکر شروع ہوا ہے کہ ان کا بہت بڑا کام ہے مسلمانوں کی آزادی کے حوالے سے، یہ ان کی کوششیں ہیں۔ قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ مسلمان میں یہ احساس کمتری تھا کہ ہم دوسروں سے
کم ہیں، کم تر ہیں، اور یہ احساس کمتری کیسے پیدا ہوا؟ اتنے سالوں کی غلامی کی وجہ سے۔ غلام قوموں میں احساس کمتری ہوتا ہے، وہ کچھ کر نہیں پاتی، لیکن سر سید نے مسلمانوں کی یہ اخلاقی و تہذیبی خامیوں کو دیکھا، سمجھا اور ان پر کام بہت کیا۔ پھر 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ کانگریس آپ کو پتہ ہے ان کی بہت مشہور پارٹی ہے، گاندھی وغیرہ جس کے سربراہ تھے، انہوں نے 1885 میں اپنی ایک جماعت بنا لی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ یہ آپ نے مطالعہ پاکستان میں بھی یقیناً پڑھا ہوگا کہ قائد اعظم بھی پہلے کانگریس میں شامل تھے، کیونکہ کانگریس والے اوپر سے یہی شو کرتے تھے کہ ہم تمام مذہب اور تمام قوموں کا خیال رکھیں گے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ قائد اعظم نے بھی کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، کیونکہ وہ صرف اپنے حقوق، ہندوؤں کا حقوق وہ تحفظ چاہتے تھے۔ تحفظ کا مطلب حفاظت۔ بنیاد ڈالی یعنی کہ ابتدا کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ محروم کرنا، چھین لینا۔ وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ مشترکہ، اکٹھی۔ مسلمانوں کا ایک ظاہر ہے، آپ چاہے بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پٹھان ہیں، جو بھی ہیں، آپ کی ایک مشترکہ زبان ہے اردو، جو کہ ہر کوئی سمجھتا ہے۔ تو یہ ہم کسی بھی قوم کی کامیابی اور مضبوطی کی ضمانت ہوتی ہے، جو زبان ہوتی ہے۔ تو ہندوؤں نے یہ سارا کچھ کیا، جس میں کہ ایک یہ کام بھی تھا کہ زبان کو نیچا دکھایا کہ اردو کو کم کریں اور ہندی کو قائم کریں، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہی رہیں۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ سر سید جو تھے انہوں نے اس چیز کو سمجھا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کی کانگریس میں مت شامل ہوں۔ پھر سر سید کے ایک رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ دوست کا نام کیا ہے؟ نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ اب دیکھیں 1885 میں ہندوؤں کی جماعت بنی تھی اور مسلمانوں کی کب بنی؟ 1906 میں۔ اتنے سالوں بعد مسلمان اس لائق ہوئے کہ انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور وہ بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ نواب وقار الملک۔ یہ اہم بات ہے، امپورٹنٹ، آپ کو MCQs کی صورت میں بھی آتی ہے اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی۔ ڈھاکہ، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ کہاں قائم ہوئی تھی۔ مسلم لیگ ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش میں جو ہے وہاں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ختم کرا دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہندوؤں کی سازشیں شروع ہی سے چلتی آ رہی ہیں، اور انہوں نے یہاں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کہ بنگال اور آسام جو ہیں وہاں پہ اپنا قبضہ کر لیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر لیا۔ تو یہ سازش کیا ہوتا ہے؟ کسی کے خلاف منصوبہ بندی کرنا۔ تو یہ بہت دوسروں کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے دیکھا، ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ دو جماعتیں جو ہیں وہ انگریزوں کا تسلط تو قائم تھا، اور پھر اس کے بعد ہندو اور مسلمان دو بڑی قومیں تھیں جو کہ بر صغیر میں آباد تھیں، اور انہوں نے اپنی ایک جماعت بنا لی تھی۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، پہلی جنگ عظیم کب ہوئی؟ یہاں پہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے انہوں نے کہ 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس میں بہت سارے ملک مل کے جنگ کر رہے تھے، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ انگریز وہی جو ہمارے ہاں بھی قابض تھے، بر صغیر میں بھی قابض تھے، ان کا مقابلہ تھا جرمنی سے۔ اور ہوا کیا کہ ترکی آج کل آپ کو پتہ ہوگا اس کا ڈرامہ بھی بہت چل رہا ہے، اور خلافت عثمانیہ کی وجہ سے ترکی جو تھی اس نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، یعنی کہ انگریزوں کے خلاف جرمنی اور ترکی دونوں تھے۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے حلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے حلیفہ اسلام یعنی کہ اسلام کا خلیفہ، حجاز آپ کو پتہ ہے عرب کی سرزمین کو کہتے ہیں، خلافت عثمانیہ کا بہت کام ہے، تو اس لیے مسلمانوں کا اخلاقی اور دینی، ملی، مذہبی، قومی حوالے سے ترکی کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا تھا۔ عناد کیا ہوتا ہے؟ دشمنی، یعنی کہ پہلے ہی
وہ ہم پہ ظلم و ستم کر رہے تھے، ہمیں اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور پھر جب ہم نے ان کے خلاف جنگ میں ترکی کا ساتھ دیا تو پھر ان کا دشمنی مزید بڑھ گئی ہم سے۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا، یہاں کے کہاں کے برِ صغیر کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، دھوکہ تھا۔ انگریزوں نے جھوٹ بولا ہم سے کہ برِ صغیر کے مسلمان ہمارے خلاف مت کھڑے ہوں، کیونکہ انگریزوں کی ٹانگیں برِ صغیر میں تو پھنسی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جنگ میں بھی دوسری طرف وہ بری طرح سے پھنس چکے ہیں، تو ایسے میں دونوں طرف انہیں سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا کہ مسلمان جو برِ صغیر کے ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں، وہ ترکی کا ساتھ نہ دیں، ہم ترکی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، مکر گئے، یعنی کہ اپنا وعدہ وفا نہ کیا، توڑ دیا، اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ تحریک خلافت کب شروع ہوئی؟ یہ امپارٹنٹ لائن ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک خلافت مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے شروع کی تھی۔ ترکی میں جو خلافت تھی وہ ٹوٹنے کی وجہ سے برِ صغیر میں انہوں نے یہ اپنی تحریک شروع کی تھی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کر دی۔ شدی یہ مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے والی تحریک تھی۔ ایک تحریک کا نام ہے کہ مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ اب سنگٹن کی تحریک کون سی تھی؟ یعنی کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ، زبردستی کرتے تھے، اور دوسری طرف جو زیادہ کٹر ہندو تھے وہ کہتے تھے اگر یہ مسلمان ہمارا کہنا نہیں مانتے تو ان کو ختم کر دو، ان کو مار دیا جاتا تھا۔ اس تحریک کا نام تھا سنگٹن۔ یہ دو تحریکیں ہندوؤں کی ہیں۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، مطالعہ پاکستان میں آپ نے پڑھا ہوگا نہرو رپورٹ کے حوالے سے، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، ہندو قوم تسلیم کر چکی تھی کہ مسلمان علیحدہ اپنی نمائندگی، اپنے انتخابات لڑیں گے، پہلے انہوں نے تسلیم کیا تھا، وہ نظر انداز کر دیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ اب جا کے نہرو رپورٹ کے بعد اندازہ ہوا مسلمانوں کو کہ یہ جو ہندو ہیں یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے، اس کو اعلیٰ آباد نہیں پڑھنا بچوں، غور سے دیکھنا آپ نے، مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ وطن کا نام اگرچہ یہ بریکٹ میں اسی لیے لکھا ہے کیونکہ انہوں نے نام ابھی تک نہیں سوچا تھا، صرف ایک تصور دیا تھا کہ مسلمانوں کا علیحدہ ایک وطن ہونا چاہیے۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا، 1930 کے 4 سال بعد یعنی کہ 1934 میں قائد اعظم جو ہیں وہ مستقل طور پر مسلم لیگ کے صدر بن گئے تھے، تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ عملی جامہ پہنانا، کسی کام کو مکمل کرنا۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا، قرارداد پاکستان جو ہوئی تھی لاہور کے اجلاس میں 1940، یہ اس کا ذکر ہے، اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ بھی مطالعہ پاکستان میں بھی آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا قرارداد پاکستان، ویسے بھی ہر مسلمان کو پتہ ہے 23 مارچ 1940 کو مسلمان یہ پاکستان ڈے کہلاتا ہے، جب پاکستان بننے کا اعلان۔ تو ہم نے یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے ہم نے انگریزوں کو کہا تھا کہ علیحدہ وطن ہمارا ہونا چاہیے، 1930 میں جب علامہ اقبال نے کہا تھا، لیکن 1940 میں یعنی کہ 10 سال بعد انگریزوں نے بھی اس چیز کو قبول کیا تھا کہ ہاں ہم آپ کی آزاد اور خود مختار حکومت بنا دیں گے جہاں آپ خود حکومت کریں گے۔
یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. قومیت کی تشکیل کی بنیادیں کون سی ہیں؟ 2. یہ سوال کا جواب بھی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، اور مفکرین فکر کرنے والے، سوچ بچار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مغربی مفکرین. دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے اہل مغرب نے. اہل مغرب یعنی کہ مغرب کے رہنے والے مغربی لوگ، انہوں نے کیا بنیاد رکھی تھی جی قومیت کی؟ کہ خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے. اس بات کو میں آپ کو سمجھاؤں گی. یہ دیکھیں کہ انگریز کہتے تھے، یہ فرض کریں فرانس ہے، اس کے ساتھ تیونس ہے. ویسے یہ نقشہ ایسا نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں. امریکہ ہے، کینیڈا ہے، کوئی آگے دوسرا ملک ہے، جیسے بھی کوئی ملک ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جغرافیائی حدود ہیں، یہ جو بارڈر لائنز ہیں، اس کے اندر جو یہودی ہیں وہی یہودی ہمارے سب کچھ ہیں. اگر یہاں پہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر یہاں پہ کوئی مسلم ملک ہیں اور یہاں پہ جا کے پھر کوئی برطانیہ ہے یا فرانس ہے یا جرمنی ہے، اٹلی ہے، کوئی بھی ملک ہے، تو وہ کہیں گے کہ جو یہودی یہاں ہیں، تو جو یہودی یہاں ہیں وہ اپنے حقوق وہاں دیکھیں، اپنا رہن سہن خود ہی وہاں پہ مینٹین کریں. ہمارا تعلق اس حد تک ہے. یہ جو بارڈر لائن ہے، یہ جغرافیائی حدود پر انہوں نے استوار کی تھی کہ قوم جو ہے ایک ملک کے اندر جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ ساری وہی ہم قوم ہیں. دوسرے ملکوں میں جہاں کے بھی ہیں وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے. اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے. یعنی کہ ان کا یہ نظریہ سراسر غلط ہے. اس وجہ سے دنیا میں 2 دفعہ عالمی جنگیں ہوئی ہیں. یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی کہ وطن ہے جہاں آپ کا، جو آپ کا ملک ہے، اسی کے اندر آپ کی قوم ہے، باقی آپ کے کچھ نہیں لگتے. اس لیے یہ لڑائیاں ہوئی تھیں. اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے. اقلیت یعنی کہ تعداد میں کم ہونا. قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی. تشکیل کرنا، شکل دینا، یعنی کہ ڈھالنا، بنانا. مختلف ملت اسلامیہ، اسلام کی جو انہوں نے ملت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا، انہوں نے کیا بتایا؟ جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، علیحدہ ہے، الگ ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی کہ اپنی ملت پر اندازے نہ لگاؤ کہ مغرب میں ایسے ہے تو ہم بھی ایسے ہوں گے. قوم رسول ہاشمی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے وہ خاص ہے. جو انہوں نے ترکیب بتائی ہے قوم ہونے کی وہ خاص بات ہے، ان پر عمل کرو. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. ان کی، انگریزوں کی یا مغربی مفکرین کی جمعیت، ان کا جمع ہونا، ان کا اکٹھا ہونا، ان کی قوم ہونا کس پر ہے؟ کہ ملک، وطن یا ملک، جو یہ میں نے حدود آپ کو بتائی ہیں، اس پر انحصار کرتے ہیں وہ قوم ہونے کا. قوت مذہب سے ہے مستحکم، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مضبوطی، آپ قوم کیسے مضبوط بنو گی؟ قوت مذہب سے. یعنی کہ مذہب کی بنیاد پر جہاں بھی مسلمان ہیں وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ آپ دیکھیں، دوسری ایک بنیاد وہ جو میں نے آپ کو بتائی وطن کی وجہ سے ہے. اور مسلمانوں کا کیا ہے؟ جو ہمارے نبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامی کی تشکیل دی، اس کے مطابق مسلمان کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی. مسلمان، یہ دیکھیں، یہ ہندوستان ہے، اس کے ساتھ پاکستان ہے، اس کے ساتھ ایران ہے، افغانستان ہے، چائنا ہے، مختلف ممالک ہیں. یہاں پاکستان میں جو مسلمان ہیں، یہاں اتنی دور، کوسوں دور، اگر اس خطے میں جہاں مسلمان ہیں، اس کے علاوہ ایک بر اعظم کو چھوڑ کے اگر ہم دور جائیں دوسرے بر اعظم میں، یہاں جرمنی، اٹلی، فرانس، کوئی بھی ملک ہے، یہاں پہ جو مسلمان ہیں
کہیں بھی جو ہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہیں، کلمہ پڑھے ہوئے مسلمان ہیں، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہماری قوم ان سب لوگوں سے مل کر بنتی ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہیں، وہ کسی بھی نسل کے ہیں، وہ کسی بھی وطن سے ہیں، وہ ہماری قوم میں شامل ہیں۔ یہ نظریہ ہے ہمارے رسول نے جو ہمیں دیا ہے، اور یہ مغربی مفکرین کا ہے۔ یہ تباہی کا دانہ ہے، اس وجہ سے لڑائیاں اور جنگیں بھی لڑی گئی ہیں، جبکہ مسلمانوں کی اصل بنیاد یہ ہے جو ہمارے نبی نے بتائی ہے۔ اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ، ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا۔ ماتحت یعنی کہ کسی کے تابع یا کسی کے انڈر ہونا، وہ ماتحت ہونا کہلاتا ہے۔ اقلیت بن کر ہے نا، اقلیت میں نے پہلے بھی آپ کو اس کا مطلب بتایا ہے، یعنی کہ تعداد میں کم ہونا منظور نہ تھا، جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یعنی کہ ہندو اگرچہ تعداد میں زیادہ تھے مسلمانوں سے، لیکن ہم ان کی اقلیت بن کر نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ ہندوؤں کے ذات پات کے، چھوت چھات کے اور بت پرستی کے سارے جدا گانہ طریقے تھے ہم لوگوں سے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جدا گانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا۔ کنہوں نے؟ مسلمانوں نے، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ یہ تھا جی ہمارا وطن حاصل کرنے کا نظریہ، مقصد کہ ہم اپنے طور پر خود اپنی زندگی گزاریں، جیسا کہ طرز معاشرت، رہنے کے طور طریقے۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، دیانت، عدل، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ مساوات کا مطلب برابری، اخوت کا مطلب بھائی چارہ، عدل کا مطلب انصاف یعنی کہ برابر کی تقسیم ہونا، دیانت کا مطلب دین کے راستے پر چلنا، خدا ترسی یعنی کہ رحم دلی ہو، اللہ کا ڈر خوف ہو۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں گی تو عظمت کردار تو ہی پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ فروغ پا سکتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض کا مطلب صرف ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے بھی موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت، ترویج کا مطلب ہے رائج کرنا، ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے، اہل عالم تمام دنیا میں رہنے والوں کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ اب دیکھیں مسلمان حکومت صرف یہاں ہی نہیں تھی، ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے بھی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ افریقہ میں کون سے ممالک آتے ہیں؟ تیونس جو ہے وہ مسلمان ملک ہے، الجزائر جو ہے وہ مسلمان ملک ہے، تو پہلے سے بھی مسلمان حکومتیں تھی۔ ایشیا میں بھی دیکھیں ایران اور افغانستان ایشیا میں ہیں، مسلمان ملک تھے، تو ہم نے بس ایک ملک قائم نہیں کرنا تھا، ہم نے اسلامی مملکت کا مثالی نمونہ فراہم کرنا تھا۔ نمونہ کا مطلب مثال۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، ناپسند گزرا۔ ظاہر ہے ان کو کہاں پسند آنی تھی یہ بات، انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پیہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پرخلوص، خلوص سے بری ہوئی، قیادت کا مطلب رہنمائی، قائد اعظم کی رہنمائی پرخلوص تھی، عمل پیہم مسلسل عمل۔ پاکستان معرض وجود میں آ گیا یعنی کہ قائم ہو گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے، اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے، تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ پیش نظر کے سامنے رکھنا یعنی کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے یہ وطن کیوں حاصل کیا تھا، ہمارا نظریہ کیا تھا، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم وطن کی ترقی میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔
اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ فلاح، ترقی، بہبود کا مطلب ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے، یعنی کہ جو وطن میں جو قوم کے حق میں بہتر ہے، مفاد کا مطلب فائدہ، جو قوم کے حق میں چیز بہتر ہے ہمیں اس پر جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنے ذاتی فائدے کو دیکھا جائے کہ ہمیں بس فائدہ پہنچ جائے، ہم ہی کچھ کما لیں، ہم ہی اپنے پیٹ بھر لیں، ہم ہی امیر ہو جائیں، ہم ہی نہیں، اپنے آپ کی بجائے قوم کا فائدہ دیکھنا چاہیے کہ قوم کو کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے، جو کہ ہمارے ملک میں ویسے دیکھتا کوئی بھی نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں کوئی بھی نہیں دیکھتا اس چیز کو، اسی لیے تو ہم زوال کا شکار ہیں۔ آج ہم پسماندہ ممالک میں یا ترقی پذیر ہیں، ترقی یافتہ نہیں ہیں، قرضوں کے ڈھیر ہمارے سروں پہ ہیں، بہت ہی برے حالات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ کرے گا۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر، گروہ بندی، فرقے، گروہ بن جانا، اس سے بالا تر ہو کر، اونچا ہو کر، یعنی کہ فرقے اور گروہوں میں نہیں بٹنا چاہیے، بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا، نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا۔ امتیاز کا مطلب ویسے تو فرق ہوتا ہے، امتیاز کا مطلب تو فرق کیا ہوگا، امتیاز کا مطلب یہاں پہ بڑائی اور عظمت کے معنوں میں آئے گا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ توانا کا مطلب طاقتور، مستحکم کا مطلب مضبوط، شاندار کا مطلب بہت اعلیٰ۔ یہ آپ کا سبق ہے آج کا، نظریہ پاکستان۔ اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کو اب کتابیں بھی مل چکی ہیں، سب بچوں کے پاس ہیں۔ ان سوالوں کے جواب آپ نے لکھنے ہیں کاپی پہ، مشکل الفاظ کے معنی بھی میں نے بھی آپ کو کروائے ہیں، وہ سب آپ 12-15 کاپی پہ نیٹ خوبصورت کر کے لکھیں۔ پھر اس کے بعد سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوالوں کا جواب جو ہے وہ 3-4 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تحریک خلافت کے حوالے سے طویل ہے، لمبا ہے، تو پھر ظاہر آپ اس کو 5-6 میں بھی کر سکتی ہیں، لیکن بورڈ کے پیپر میں یہ 2 نمبر کا سوال اور اس کا جواب آتا ہے، تو آپ لوگوں نے اتنا ہی کام کرنا ہے جو کہ مناسب ہے، اور یہ بھی سب سوال ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں کاپی پر۔ یہ جملوں میں استعمال جو ہے ان کو نہیں کرنا آپ نے، خلاصہ بھی آپ نے اس سبق کا لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ MCQs کی صورت میں یہ تمام آپ نے کتاب پر ہی چیزیں حل کرنی ہیں۔ یہ غلط درست ہیں، یہ بھی آپ لوگ کریں گی کہ کیا درست ہے اور کیا غلط، کالم میچ کرنے ہیں جو آپ نے، یہ بھی آپ نے کرنے ہیں، اسی سے آپ کی ریویژن بھی ہوگی اور آپ کو یاد بھی رہیں گی چیزیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہر ویڈیو مل سکے اور آپ کی پڑھائی یوں جاری ساری رہے۔ اللہ حافظ۔